صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. السلام علیکم جی، عالیہ جمشید آپ کے ساتھ صبح کی بیٹھک میں. صبح کی بیٹھک ہم صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کرتے ہیں، اور 10 سے 12 بجے تک موسم کا جو حال ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. جب ہم 10 بجے آتے ہیں اس ٹائم موسم کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم 12 بجے نکلتے ہیں اوئے ہوئے 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 مت ہی پوچھو بھائی. اچھا جی، آج صبح کی بیٹھک میں ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان ہوں گے، اور آج ہم نے سوچا ہے کیوں نہ ہم اپنے پروگرام میں ایک ٹاپک بھی رکھ لیں. اور ٹاپک سے پہلے کچھ ہم حالات پہ بات کر لیں کہ حالات جو ہیں ہمارے ملک کی حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کچھ مہنگائی سے ہم نیچے آ رہے ہیں. کیونکہ جو میں محسوس کرتی ہوں جب میں چیز خریدتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب مہنگائی کم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. جب میں کوئی ایپ سے گاڑی کرواتی ہوں تب پتہ چلتا ہے کہ اس میں آپ کا بجٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ نے اپنی ہمت نہیں ہارنی، آپ نے کھڑے رہنا ہے اسٹرانگ. جب ہم اسٹرانگ کھڑے رہتے ہیں تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو گرا سکے یا آپ سے پریشانی میں یا کچھ بھی آپ کا ویک پوائنٹ پکڑ سکے. اسی طرح جب پاکستان کے حالات چاہے اپ جائیں یا ڈاؤن جائیں ہمیں اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. پاکستان ہے. اسی طرح ہم پروگرام کو جاری ساری رکھیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے مہمان بہت سارے. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جی عورت کا جو رول ہے دنیا میں اور گھر میں اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس پہ ہم بہت ساری بحث کریں گے کیونکہ ہماری آج جو مہمان ہے خاص وہ بھی کچھ اسی طرح ہیں اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. وہ آئیں گی، ان سے مزید ہم عورتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہمارے جو گیسٹ ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے ٹھنڈا سا پانی پی کر مزیدار سا. اور آج آتے ہوئے میں نے سبزی والے سے نیمبو بھی لے لیے تھے. میں نے کہا بھائی ذرا نیمبو دے دینا، مجھے کل پتہ چلا ہے اگر آپ صبح پتہ کیا چلا ہے، میں نے مشورہ دیا تھا کہ اگر نیمبو پانی پی لیا جائے صبح تو آپ فریش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں ہوتی ہوں فریش. آپ لیں چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد واپس آئیں گے. اپنے کاموں سے جلدی سے فارغ ہو جائیں کیونکہ آج بڑا مزہ آنے والا ہے. چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آتے ہیں عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی. ہم واپس آ چکے ہیں صبح کی بیٹھک میں. عالیہ جمشید پھر آپ کے ساتھ ہیں. آج میں آپ کو بہت پڑھی لکھی لگ رہی ہوں گی اور میرے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں گی جو میں نے اردو بازار سے لیے ہیں، اپنی نہیں ہیں میری ذاتی. اچھا، اگر یہ بند کر دیا جائے تو کیا بات ہے نا. تو پھر یہ ہے کہ میں تعارف بھی اچھا کروا لوں گی کیونکہ مجھے چشمہ لگانا پڑا ہے. آج بہت بڑی لکھی لگنا تھا کیونکہ میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہماری حکومت کی ہیں. تو جب حکومت کا کوئی بندہ سامنے آتا ہے نا تو بڑے آپ سوبر ہو جاتے ہیں، بڑا سلجھے ہوئے ہو جاتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے سے ہو جاتے ہیں. تو آپ کا تعارف کرواتے رہے. ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی انیلا انصاری، ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری وومین سندھ، اور ان کا تعلق ہے ممبر RCC بلاول ہاؤس کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ. سحری کے فوراً بعد مارننگ شو میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بالکل بالکل، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہے. اور آپ نے سحری میں بھی ماشاءاللہ سے بڑا جو ہے وہ لائیولی اینڈ ہیپننگ سا جو ہے وہ شو تھا کیونکہ نیچر ایسی ہے. ہاں، ریڈیو میں بھی تھی تو نیچر ایسی تھی، کوئی اسکرپٹ نہیں لکھتی تھی، کوئی اپنا ایکسنٹ ابھی صرف آپ کا نام لینے کے لیے میں نے اپنا ایکسنٹ چینج کیا تھا. ادروائز میرا ایکسنٹ ایسا نہیں تھا. میں ویسے نارمل سی عورت ہوں اور اسی طرح بات کرتی ہوں. ہر عورت جو ہے نا وہ خاص ہوتی ہے اپنے اون کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرد مضبوط ہوتے، پر مجھے لگتا ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ مضبوط. انیلا جی، ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں اپنے دوسرے مہمانوں کا بھی اگر تعارف کروا دوں تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پھر شامل ہو جائیں گے، ورنہ تو یہ تو ڈمی کی طرح بیٹھے رہیں گے. لوگ سمجھیں گے شاید انہوں نے سیٹ بھرنے کے لیے ڈمیاں بٹھا دی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہیں جی ایکٹر ہیں اور بہت ساتھ رہا میرا اس کا بہت مشکل وقت میں ساتھ رہا، اور ان کا نام ہے حسن. کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دوبارہ اسکرین پہ دیکھ کے. سیریس والا مطلب صحیح والا بالکل وہ
نہیں سیریسلی بہت اچھا لگ رہا ہے, میں نے آپ کا شو دیکھ کے ہی آیا ہوں, مجھے بہت اچھا لگا, آپ اچھا کام کر رہی ہیں اور ہمیشہ سے ہی اچھا کام کرتی ہوئی آئی ہیں آپ. ہم اپنی دوسری گیسٹ کی طرف چلتے ہیں, ان کا نام ہے سمرین. سمرین کیسی ہیں آپ؟ بہت گھبرائی نہیں تھی کل, میں نے سنا آپ گھبرا رہی تھی. عورت کو گھبرانا نہیں چاہیے, جب گھبرا جائیں گے نا, وہ کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو عورت کو مضبوط ہونا چاہیے. جب آپ مضبوط ہوتے ہیں, یہ بچے جانتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑا سٹرگل کیا ہے, اللہ رحم کرے کسی مجبوری کے تحت نہیں کیا, اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے, اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے. میں ایک گھریلو عورت سے میں میڈیا میں آئی اور میں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنایا. میں بالکل مجبور نہیں بنی, نہ مس یوز ہوئی, نہ کسی کے ہاتھوں کمزوری دی اپنی. مطلب اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے طریقے سے. کیسی ہیں آپ؟ ذرا اونچا بول لیں نا, ڈر کس چیز کا ہے؟ ساتھ بٹھا دیا اس وجہ سے ڈر رہی ہے؟ نہیں, مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ بٹھا دیا. آج تو ہمارا ٹاپک بھی آپ کو میں نے بتایا کہ آج کا ٹاپک جو ہے کہ ہماری عورت کا رول گھر میں اور باہر کی دنیا میں کتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے. ابھی اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے, یا اس میں کوئی کمی رہ گئی, وہ ہم انیلا سے بات کریں گے اس بارے میں. آپ نوشین سمرین, ویسے آپ کو بتا دوں اس کا نام صبح کی بیٹھک 7 گجنی بھی ہے, تو آپ کو بالکل اس میں وہ نہیں, آپ سمجھیں گے آپ مومو سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ جی اب ہماری جو ٹیم ہے پیپلز پارٹی کی, جو پارٹی ہے, یہ کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ پارٹی اور جمہوریت پسند پارٹی اور ملک کے لیے کام کرنے والی پارٹی ہے. ابھی بھی جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو جبکہ ینگ ہیں, بٹ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سب سے آگے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی جو ایک بیوٹی ہے وہ ہے اس سے ایفیلیٹڈ خواتین جو اس کو اسٹرانگ کرتی ہے. جی, بے نظیر بھٹو کو دیکھ کر ہم جب بڑے ہوئے اور ان کو دیکھا ہم نے بڑی اسٹرانگ, اور ان کے پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ بتاتی تھی کہ وہ اسٹرانگ عورت ہے. بالکل بالکل. اور دیکھیں بی بی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بی بی کی بات کریں, بھٹو صاحب کی کریں, تو یہ لوگ پرسنالٹیز سے زیادہ یہ آئیڈیالوجیز ہیں, یہ نظریہ بن چکے ہیں. اور کیونکہ شہید ہیں اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے, تو وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. ان کی پالیسیز جو ہیں ویسے ہی رواں دواں ہیں. عورتیں جو ہیں, اب کیونکہ آج موضوع عورت ہے اور عورت کا مضبوط ہونا ہے, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ایک بڑا اہم رول ہے کہ کس طرح جو ہے وہ پاکستان کی عورتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوئیں, کس طریقے سے جو ہے وہ بی بی شہید نے اپنے دور میں جو ہے وہ خواتین کے لیے کام کیا. کیونکہ ایک عورت جو ہے, مرد جو ہے وہ پوری فیملی نہیں ہوتا, عورت جو ہے وہ ایک خاندان ہے. میری بڑی بہن مجھے کہتی ہیں کہ مرد کو عورت چلاتی ہے, بالکل, گھر کو عورت بناتی ہے. مطلب اگر مرد ہے نا وہ صرف کام کر سکتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے, پر اس کو سمجھانے والی, اس کو چلانے والی پہلے اس کی ماں ہوتی ہے, پھر اس کے بیوی ہوتی ہے. یہ 2 عورتیں اس کی زندگی میں بہت اہم ہوتی ہیں جو ان کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں. بالکل. دیکھیں اگر عورت بیسٹ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتی, اچھی مینیجر نہیں ہوتی, تو ساری چیزیں مینیج کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. شوہر کو مینیج, بچوں کو مینیج کرنا, اور پھر اب تو کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے تو سب کو کام کرنا پڑتا ہے, تو وہ گھر کو بھی مینیج کرتی ہے, باہر جاب کو بھی کر رہی ہوتی ہے, اور بڑے جو ہے وہ برائٹ کلرز کے اندر جو ہے وہ اپنی اپنی فیلڈز کے اندر عورتیں کام کر رہی ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے. اور اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 52% جو پاپولیشن ہے وہ خواتین کی ہے, تو خواتین جو ہے وہ میجورٹی میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اگین ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو عورت جو ہے, مجھے لگتا ہے کیونکہ دیکھیں میری بھی آنے کی وجہ, اور بھی بہت سی پارٹیز ہیں, پر پاکستان پیپلز پارٹی میں عورت کو اسپیس دی جاتی ہے, آگے لے کے آیا جاتا ہے, اس کو ایک مقام دیا جاتا ہے. جس طرح بی بی شہید جو ہے وہ مسلم امہ کی جو ہے وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم, پھر دوسری دفعہ وزیر اعظم بنی, تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عورتوں کی کتنی عزت کرتی ہے, کتنا ان کو مقام دیتی ہے. صحیح. اچھا اب مجھے آگے کا رد عمل بتائیں کہ کیا چل رہا ہے ہمارا پیپلز پارٹی کا پائپ لائن میں, کون کون سی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو ہماری عوام کو ریلیف دے رہی ہیں. مطلب ابھی تو ٹینشن میں چل رہے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, صرف پاکستان نہیں, اوور آل پورے ملک جو ہیں, جتنی دنیا ہے, وہ سبھی کرائسس میں چل رہی ہیں, پریشانی میں چل رہی ہیں.
حکومت جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے. اب آپ ظاہری سی بات ہے آپ نے پائپ لائن میں چیزیں رکھی ہوں گی, ہم نے ان کو یہ ریلیف دینی ہے, اس طرح کرنا ہے, تو وہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. دیکھیں اب انٹرنیشنل سینیریو جو ہے وہ اس وار کی وجہ سے جو ہے نا بالکل چینج ہوا ہے, اور اس میں پاکستان کا رول سب نے دیکھا کہ بہترین سفارت خاری سے جو ہے وہ پاکستان نے پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام جو ہے وہ سفارت کاری میں بھی جو ہے وہ بنایا. اب کیونکہ دیکھیں مین جو دنیا کو چیز چلا رہی ہے وہ ہے آئل اور اس کی پرائسز. تو جب یہ ابھی ایران وار شروع ہوئی ہے تو سب لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے لیے پالیسیز تو ہیں, بٹ یہ کہ عوام کو اس میں تکلیف کا سامنا تو ہے کہ پیٹرول کے پرائسز جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے گئے, پھر گیس, پھر سارا کچھ الیکٹریسٹی کا بھی. پر مجھے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے, اب اگر ہم انڈیا کی بات کریں کہ اس کرائسس کے اندر انڈیا میں بہت برے حالات دیکھے گئے کہ وہاں پیٹرول کی جو ہے وہ شارٹیج ہو گئی, لوگوں کو نہیں مل رہا تھا. تو ایک جو مجھے لگتا ہے کہ جو حکومت پاکستان نے اس وقت پالیسی بنائی کہ پرائسز ہائی کی, وہ اس لیے بالکل کہ عام انسان کے اوپر اس سب سے زیادہ جو ہے وہ برڈن پڑا. بٹ یہ ہے کہ کسی شارٹیج یا کسی بڑے مس ہیپ سے بچنے کے لیے جو ہے یہ اقدامات کیے گئے, اور پھر اس میں دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کمی بھی کی گئی, بیشی بھی کی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وار ہی کے حالات میں پوری دنیا چلی ہے, اور خاص طور پہ ہمارا خطہ, تو اس وقت جو ہے وہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا. بٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے وہ برائٹ فیوچر ہے. ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ سعودیہ نے جو ہے وہ گوادر کے اندر جو ہے وہ بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں, اور ہماری پیٹرولیم کمپنیز اور ان کی آرام کو جو ہے وہ مل کے کولیبریشن میں جو ہے اس کو کریں. بن رہا تھا وہ تو کافی ٹائم سے بن رہا تھا, میں گئی تھی وہاں پہ شوٹ کے لیے, اور میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا. گوادر میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے, وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ کھانا پینا جو ہے وہ بہت مخصوص ہے, مطلب مخصوص ہے. ہاں کیونکہ وہ جو گوادر میں پورٹ دیکھا ہے اس کو دیکھ کے خوشی. ہاں کیونکہ سی پیک کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی فرسٹ ٹینیور میں جو ہے یہ سی پیک کا اسٹارٹ کرا, اور انشاءاللہ یہی پاکستان کو جو ہے وہ خوشحالی کی طرف لے کے جائے گا. تھوڑے وقت کی جو ہے وہ مشکلات ہیں, پر آنے والا وقت پاکستان کی عوام کا بہت روشن ہے انشاءاللہ. اچھا, لوگوں کو جو تھوڑی سی اب پریشانی ہے وہ تھوڑی سی ٹریفک کی, سڑکوں کی, اس کی بھی ہے, تو اس کے لیے آپ کا کوئی رد عمل؟ دیکھیں کیونکہ ابھی کی میں بات بتا دوں کہ ویسے تو حقارت سے ہمیں کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, بیلنس رکھنا چاہیے انسان میں, چاہے وہ کوئی بھی ہے نا. وہ گاڑی والے نے مجھے بڑے عجیب طریقے سے کہا, میں نے کہا بھائی گاڑی نہیں مل رہی. کہتا ہے اس عذاب میں کون آتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ کراچی کے کون سے علاقے کو آپ عذاب نہیں کہہ سکتے. ابھی جو فی الحال بارشیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور جو تباہی ہو جاتی ہے, اس نے بڑے حقارت سے مجھے بولا, جبکہ اللہ رحم کرے وہ بھی کوئی بہت اس جگہ سے نہیں. تو بیلنس جو ہے نا وہ انسانوں میں وہ رکھنا بہت ضروری ہے. تو اب سڑکوں کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اگر ہم کراچی کی روڈز, انفراسٹرکچر, اور کیونکہ دیکھیں کراچی میگا سٹی ہے, کاسموپولیٹن سٹی ہے. اب بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ میئر کراچی کام نہیں کرتے, اور پیپلز پارٹی نے 18 سالوں میں کام نہیں کیا. بالکل یہ چیز غلط ہے. دیکھیں میئر ابھی 3 سال ہوئے ہیں, اب ان کو ہوں گے وہ میئر بنے. کراچی کے جو مسائل ہیں نا وہ پچھلے 30 سال سے جو ہے نا وہ پائل اپ ہو رہے ہیں. کرپشن, کاموں کا نہ ہونا, پہلے کے جو میئرز آتے تھے وہ ہمیشہ اختیارات کا رونا رو رہے ہوتے تھے اور اس کو یوز نہیں کر رہے ہوتے تھے. پھر جو ایک خاص پارٹی برسرے اقتدار بھی رہی, پاور شیئرنگ میں بھی رہی, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اداروں کو تباہ کرنے میں جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لا اینڈ آرڈر کے جو ہے وہ سچویشن بہت خراب جو ہے وہ کراچی میں رہی. پر اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ 10 ایئرز اینڈ مور دین 10 ایئرز سے کراچی میں ایٹ لیسٹ امن و امان تو ہے. دیکھیں اسٹریٹ کرائم تو رہیں گے جب آپ کی اتنی بڑی سٹی ہے اور پورے پاکستان کے پروونسز سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ روزگار کا ذریعہ ہے. تو دیکھیں کراچی تو ہمارا امریکہ کہلاتا تھا. بالکل, دیکھیں اسٹریٹ کرائمز تو نیو یارک میں بھی ہوتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ اب پہلے جیسی وہ امن و امان کی صورتحال نہیں ہے کہ ایک کال کے اوپر کراچی بند ہو جائے, 2-3 دن بند رہے, بوریاں بند, لاشیں ملے. ایک تو دیکھیں پیس جو ہے وہ
बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये किया। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इट विल टेक टाइम, क्योंकि ओवर अ नाइट करना बहुत मुश्किल है। मुर्तज़ा वहाब बिल्कुल सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। देखिए इदारे भी जो है ना हमारे यहाँ बड़े स्कैटर्ड हैं, KMC है, फिर से गवर्नमेंट है, फिर जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी जो है चाहती हैं कि जो दूसरी बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसको उसकी लैग पोलिंग करते रहें और उसको फेल करने की कोशिश करें। तो काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है, पर इसमें टाइम जो है वो लगेगा। और ज़रूरत तो है मगर सबके साथ है। बिल्कुल, मतलब all अगर हम over सब कराची, मिलकर चलेंगे, बिल्कुल। जैसे हम कहीं से गुजर रहे होते हैं और हम कचरा देखते हैं तो वो कचरा गवर्नमेंट आकर नहीं फेंकती है, वो आप अपने घरों में से थैलियां बांधकर फेंक देते हैं, जबकि एक जगह बनाई होती है मखसूस कि जहाँ पे अपना कचरा फेंकना है। तो पाकिस्तान को अगर साफ़ करना है, कराची को साफ़ करना है, तो आपका साथ बहुत ज़रूरी है। जो भी पार्टी हमारे साथ काम कर रही होती है उनके साथ जब तक हम खड़े नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। गलियां अगर सही बन जाती हैं तो आप लोगों के घर के गटर ख़राब हो जाते हैं, आप वहाँ से खुदाई करते हैं, उसके बाद आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो अपनी तकलीफ़ से निकल आए पर आपने दूसरों के लिए तकलीफ़ पैदा कर दी। आप गवर्नमेंट उठकर आपके छोटी छोटी गलियों में बार बार बनाने के लिए नहीं आएगी। मैं ये नहीं कि ये मेरे सामने बैठी हैं, मैं ओवरऑल ये बात करती हूँ, मैं जब भी गुजरती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि यार यहाँ कचरा पड़ा है, क्यों पड़ा हुआ है। आप क्या कहती हैं इस बारे में कि ये हमारे गवर्नमेंट जो लोग अवाम है इनको भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आवाम के रहने सहने के जो अंदाज है ना वो उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। एक चीज़ है सिविक सेंस, आपके अंदर अगर सिविक सेंस नहीं है, ठीक है वो रोड्स बना के चले गए, आपने नेक्स्ट डे जो है, एक तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंक्रोचमेंट का मसला है। एक रोड है, अगर आपके लिए गवर्नमेंट ने वो क्लियर किए, आप दूसरे दिन देखेंगे वो पूरा बाइकिस्तान बना हुआ है। यही जो बाइकर्स है ना वो समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा मजलूम तबका है इस शहर का, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लाइंडली, जो हमारे बाइकर्स की जो एक सोच एंड अप्रोच, आप रोड्स के ऊपर भी देखेंगे आपकी 3rd लेन या 4th लेन नहीं है, आपकी 1st लेन है। वो तो जहाज उड़ाते हैं ना, जहाज उड़ाते हैं बिल्कुल ब्लाइंडली। पायलट बनना था वो गलत आ गए, हेलमेट्स नहीं पहनते, फैमिली बैठी हुई, आप इतना रश कर रहे हैं, तो वो एक अप्रोच चेंज होने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा ये जो गुटखे का इस्तेमाल है, ये देखें गवर्नमेंट आके नहीं कहती मुझे आपको कि आप गुटखा इस्तेमाल करो, गुटखा जो है वो मैंडेटरी है, बिल्कुल नहीं। और फिर रोड्स के ऊपर जगह जगह गंदगी फैलाना, ये बड़ा, आप ये देखें ये जो आप जगह की बात करिए अनिला, हाँ, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, मतलब जो भी बिल्डिंग वाले हैं, क्योंकि अब तो बिल्डिंगों का ही जमाना आ गया, मतलब आपकी बिल्डिंग है, आप उसको साफ नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि जी वो जी वहीं पे दीवारों पे पीक फेंक दी। आपका जो मेहमान आने वाला है वो क्या देखेगा कि आप लोग किस तरह के, क्योंकि आपके घर के बाहर की जो डेवड़ी है वो अगर साफ होती है तो आपका पता चलता है कि आप कितने साफ सुथरे लोग हैं। तो ये है कि हम सबको मिलकर चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि छोटा सा ब्रेक लेते हैं और चाय ब्रेक की तरफ भी चलेंगे। अनीला आई हैं, हसन है, समरीन है, समरीन सही है ना, हाँ, तो समरीन है तो अच्छा कुछ और भी हैं, अच्छा तो सब हैं। और चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं इंशाल्लाह ताला। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ और आप मेरे साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी। चाय पी ली, पानी पी लिया, एक काम रह गया वो बाद में कर लेंगे, क्योंकि कहते हैं काम लाजमी जिस दिन का हो उस दिन कर लेना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं औरत के रोल पर, कि मतलब वो रोल नहीं, चाइनीज़ रोल या चिकन रोल की बात नहीं करी, मैं उनकी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ कि औरत को अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी बुरा वक्त आ जाता है तो उसमें वो अपने शौहर के साथ खड़ी हो, अपने घर वालों के साथ खड़ी हो। ये नहीं कि अगर आप देखें कि घर के हालात ख़राब है तो आप घर ही छोड़कर चली जाएं। बहुत सारी औरतें ये गलतियाँ करती हैं कि जब आपके शौहर
پیسوں کی وجہ سے تھوڑا سا کم ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں گزارا نہیں کر سکتی. ایسا بالکل نہیں کریں, آپ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں, کیونکہ اب ماحول بہت چینج ہو گیا. ہمارے بچپن کا اور اب کا ماحول زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت عورت باہر نہیں نکلتی تھی کام کرنے کے لیے, پڑھائی لکھائی سب کر لیتی تھی, پر اس کے بعد وہ گھر میں بیٹھ جاتی تھی. مگر اب عورت چاہے کم پڑھی لکھی ہو یا کچھ بھی ہو, اس کے بعد اتنے آپشن ہیں ہمارے پاس کہ وہ جاب کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اسی بات کو کنٹینیو رکھیں گے. انیلا کی طرف جائیں گے, نہیں انیلا کی طرف سوری, ہم نے جانا تھا حسن کی طرف. حسن پورے پروگرام میں انیلا کی باتیں اتنے غور سے سن رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ اس شو کے بعد یہ پارٹی جوائن کر لے گا. کیوں حسن؟ فرسٹ آف آل آئی ریئلی اپریشیٹڈ ٹو انیلا انصاری. یہ بہت اچھا بات کرتی ہیں, بہت مطلب موٹیویشن بات کر رہی تھی یہ. اور نو ڈاؤٹ جو آپ کی سامنے بیٹھی ان فیملی سے ہو بات کرو, یا کوئی بھی ہو, لیڈیز کا جو کردار ہے نا, اسپیشلی وومن کا, اپنے گھر میں ہو یا آفس میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو, ایز اے مدر, ایز اے سسٹر یا ایز اے وائف, بہت اچھا ان کا رول ہوتا ہے. صبح ان کی پہلے ہوتی ہے, ہماری بعد میں صبح ہوتی ہے. آپ کو ناشتہ, آپ کے کپڑے دھلے ہوئے مل رہے ہیں, ہر چیز آپ کا جتنا آل ٹو آل کام ہے نا, سب لیڈیز آپ کے گھر کی. اس کے بعد بھی آپ پہلے سو جاتے ہیں, بعد میں آپ کی جو فیملی ہے, مدر یا سسٹر وغیرہ, وہ بعد میں سب سوتی ہے. صبح جو ہوتی ہے نا وہ عورت کی آواز سے جی, وے اٹھ جا, کام تے نہیں جانا, یہ آج بھی سوتے ہی رہنا ہے. ساری جگہ پہ صرف عورت کی آواز آپ کو کانوں میں گونجے گی, اور عورت ہی ہے جو آپ کی صبح اچھی کرتی ہے, اور وہی عورت ہے جب آپ کام سے واپس آتے ہیں تو آپ کی شام بھی اچھی کرتی ہے. انیلا, آپ کے لیے ہم نے اسپیشل سنگر بلوائیں, تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آپ کو بھی ذرا, آپ بہت پریشانی میں اپنی زندگی گزارے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ عوام سے زیادہ پریشان گزر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو بہت ساری باتیں ادھر سے سامنا کرنا بہت کرنا پڑتا ہے. تو آپ کون سے سنگر سے امپریس ہیں؟ موسیقی سے تھوڑا میں دور ہی ہوں. کیوں؟ بس شروع ہی سے جو ہے وہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ ممنوع ہے. تو بس یہ کیا سنتے ہیں جب کہیں جاتے ہیں, تو آپ جس طرح ان کو کہنا چاہیں, آپ اپنی پسند ان کو بتائیں. نہیں آپ بتائیں, ابھی آپ کی حکومت ہے, آپ بتائیں. کل میری ہوگی تو میں بتا دوں گی. آج کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے, تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنی پسند کا جو ہے نا وہ. میرے خیال سے ان کو عاصم اظہر کا گانا. پہلے میں تعارف کروا دوں کہ جی ہمارے یہ ہیں ہمارے بدھ والے شو کے دونوں سنگر ہیں. یہ ہر بدھ کو ان کی شکلیں آپ کو نظر آئیں گی. ادروائز میرے ساتھ میرا بلال ہوتا ہے چھوٹا, وہ ہوتا ہے, اور یہ بدھ والے دن ہوتے ہیں عبداللہ مانی اور عدنان مرزا. نام یاد ہوتے جا رہے ہیں, عالیہ سلجھتی جا رہی ہے, صحیح ہو رہا ہے. تو آپ کو بھی کہوں گی سب کچھ صحیح ہو جائے گا, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. کون سا گانا سنائیں گے؟ روپوش. غم بھلا کر چلتا رہا, مشکلوں سے مسکرا کر بڑھتا رہا. تیرا عشق مانگا, دعا کیوں ہوئی انسوئی, ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں رام جنوں, ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا, او کے روپوش.
हो के रूप हो। वंडरफुल यार, वंडरफुल, बहुत आला। ये इतने अच्छे माशाल्लाह से अगर ये कोई कन्वेंस चलाए तो घर तक छोड़ कर आएंगे। इतने अच्छे सिंगर, रूपोश इन्होंने घर तक छोड़ के आया, मतलब वो लैला बनना चाह रही थी, इन्होंने उसको लैला बनने ही नहीं दिया। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत सा गाना था और बहुत एंजॉय किया। आपको कैसा लगा रणदीप? नहीं, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा गिटार जो है वो उन्होंने किया, और माशाल्लाह से जो है वो यंग गाय, बड़ा खूबसूरत सा सिंगर, तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त। बस जी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम को इसी तरह अच्छा बनाएं और यंग लोगों को ही लेकर आएं सामने। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बाकी तो अब हर जगह पर आपको फेमस चेहरे नज़र आ रहे होते हैं हर प्रोग्राम में, पर मेरी ये सोच है इस प्रोग्राम में, जो मैं आपको बताऊं, कि मैं वो लोग लेकर आऊं जो नए आ रहे हैं, जो अभी स्क्रीन पे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, या अगर बहुत काम कर रहे हैं तो फिर भी वो किसी चैनल पे नज़र नहीं आ रहे। मेरी यही कोशिश है। और इसी तरह हसन से भी, हसन को आज काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, पर यह है कि माशाल्लाह से कितने साल हो गए? 10 ईयर्स हो गए, लेकिन मेरे बाबा की डेथ हो गई थी तो मैं बीच में गैप कर लिया था। लेकिन मुझे लोगों ने ही कहा, स्पेशली इनका बहुत बड़ा किरदार है मेरे एज एन एक्टर होने में, थिएटर एक्टर होने में। मैंने जितना, मतलब मुझे जहाँ जिस जगह पे इन्होंने पहुँचाया ना, आज मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। और माशाल्लाह से मैं, यासरा रिजवी बहुत बड़ा नाम है डायरेक्शन में उनका, इन्होंने मुझे, उस लेडी का मेरा ख्वाब था उनके साथ काम करने का एज एन एक्टर। मैंने उनके साथ 15 दिन फायजा गिलानी के साथ रोल किया उनके साथ। तो ये इनका बहुत बड़ा नाम, मैं इनको तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ और मेरे दिल से हमेशा इनके लिए दुआ निकलती है। इन्होंने मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को पॉलिश किया है, साथ टीचिंग भी की है उनकी, मतलब उनको पॉलिश करके साथ एज एन एक्टर ट्रीट भी किया उनको अपने। ये आज मेरा नया रूप आप लोगों के सामने आ रहा है। वैसे मैंने अपनी डायरी से वो पेपर हटा दिया था कि लोगों की मदद करना, वैसे हट ही नहीं सकता। जब आपकी नेचर होती है वो आप चेंज ही नहीं कर सकते। बहुत बार सोचती हूँ कि नहीं यार, अब नहीं किसी के साथ भलाई करनी, अब नहीं मैंने किसी का अच्छा सोचना, पर क्या कि जब आपकी अंदर नेचर में या आपकी तरबियत में वो चीज़ आ जाती है तो वो नहीं जाती। आप बहुत सारे चेहरे अभी भी ऐसे बड़ी स्क्रीन पे देख रही होंगी जिनको इन्होंने पॉलिश भी किया, लेकर भी आई, लेकिन आज उन लोगों ने, ये बहुत अल्लाह पाक दी कसम, मैं कोई पैसा नहीं देता, लेकिन ये बहुत सिंसियर हैं लोगों के साथ, और ये बहुत जल्दी हट भी हो जाती हैं लोगों से, क्योंकि डिच करते हैं लोग। जब थोड़ा सा आपको स्क्रीन मिल जाती है तो लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने मुझे बनाया था, जिन्होंने मतलब आपको शुक्रिया तो करना चाहिए कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, पैसे पूरे हो गए। अच्छा, वाकई छोटे बच्चों को मेरा दिल चाहता था, जो बच्चे ऐसे, ये मैंने अपना ऑफिस बनाया कास्टिंग के हवाले से, और इसके ये एक ग्रुप आया मेरे ऑफिस में ना, एकदम बहुत सारे लड़के थे सब, मैं परेशान हो गई। हाँ जी, हम ना काफ़ी टाइम से थिएटर करते हैं, तो हमें ना अब स्क्रीन पे आना है। मैंने कहा देखो स्क्रीन पे आगे मैं रेफ़र तो कर सकती हूँ, आगे आपकी किस्मत है, क्योंकि फिर वो इनकी किस्मत है, ये अगर काम कर रहा है तो ये इसकी किस्मत है जो इसका साथ दे रही है। बहुत सारे लोग हैं उनकी किस्मत साथ नहीं देती है, आपका नाम चला जाता है, वो कहते हैं नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अनिला, आप क्या कहती हैं यंग लोगों को, औरतों के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं कि औरत को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप कोई ऐसी बात बताएं जो औरतें घर में बैठी हैं और वो सोचती हैं नहीं यार मैं घर में बैठी रहूं, तो वो अपने आप को ख़राब कर रही होती हैं, मतलब गलत कर रही होती हैं अपने साथ, अपने आप को ख़त्म कर रही होती हैं। क्या कहती हैं पढ़ाई लिखाई के बाद, जैसे आपने PhD कर लिया या इंजीनियरिंग कर ली या मीडिया साइंस कर ली, फिर उसके बाद वो घर बैठ जाती हैं? देखिए, इस वक्त जो है ना AI और टेक्नोलॉजी का दौर है। पहले ये है कि हम डिग्रीज़ लेके घर पे जो है वो बैठ जाते थे, पर अब जो है क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो आप घर से भी जो है ना बैठ के बेहतर तौर पे खुद एम्पावर भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन इतने बिजनेसेस हैं जो ख़वातीन, बल्कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी चला रही हैं। कुकिंग के शोबे के अंदर जो है वो काम हो रहा है, बेकिंग के अंदर काम हो रहा है, स्टिचिंग है, और दूसरे ऐसे जो हैं वो छोटे छोटे प्रोफेशंस हैं जो ख़वातीन घर से कर रही हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और लास्ट 10 ईयर्स, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, तकरीबन कोई मुझे 25 ईयर्स हो चुके हैं। अगर हम 1999 से लेके 2002 की बात करें, जब ऑनर किलिंग, कारोकारी, फोर्स मैरिजेस, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थी हमारे माशरे के अंदर, इसी सोसाइटी के अंदर, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क के अंदर। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो औरतें ही जिन ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करती थी, रन करती थी, वो आगे आईं, उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने इदारे बनाए और औरत को जो है और बताया कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके लिए
लॉ में क्या चीज़ है, आपके लिए वो कौन से इदारे हैं कि अगर आप किसी मुश्किल में तो उन इदारों को आप राब्ता करें। तो जब अवेयरनेस आई तो उसमें मुझे लगता है कि औरत को सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ। अब अगर मैं 25 साल पहले की औरत का स्टेटस और अब देखूं तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। सोशल मीडिया की वजह से भी बड़ा अच्छा हो गया। कुछ लोग तो इसको मिसयूज़ करते हैं, मगर अगर इसका सही पहलू देखा जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। ये सारी चीज़ें जो आपने कहीं वो मैं नहीं दोहरा सकती या मेरे से नहीं दोहराई जाती, ये बहुत पहले भी होती थी, पर क्या कि लोगों के सामने नहीं आती थी। मखसूस बातें, अब वो चीज़ें इसलिए हमें ज़्यादा लग रही हैं। लोग कहते हैं कि ये शायद मोबाइल की वजह से ये चीज़ें आम हो गई हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें तब भी होती थी, जब हम छोटे थे तब भी ये चीज़ें सब होती रहती थी, जब वो छुपी और दबी रहती थी। अब क्योंकि मीडिया ज़्यादा हर एक के पास फ़ोन है, और फ़ोन से भी बात आगे जो है वो पहुंच चुकी है। तो अब गांव देहात की औरतें इतनी एम्पावर्ड हैं कि इसकी आपको छोटी सी मिसाल है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट ऑफ सिंध का थर पावर कोल का प्रोजेक्ट है, उसमें वहाँ के इलाके की आप देखें कि उमर कोट और थर कितने रिमोट एरियाज हैं, वहाँ की औरतें जो हैं वो डंपर चला रही हैं। तो ये एक एम्पावर्ड, ये जो कराची में चलते हैं, यस बिल्कुल, इनके बारे में तो बताएं कि क्या इनका क्या बनेगा। वैसे इनका हमारे जो दादा है क्यों बन गए ये हैं? एक अल्लाह की तरफ से कराची के ऊपर कर्ज है ये, जो देखिए इसमें मैं आपको एक बात मैंने बताऊं आपसे कि इसीलिए वक्फे में पूछा कि मैं अगेंस्ट कोई सवाल कर सकती हूँ। बिल्कुल करें, बिल्कुल, क्योंकि मैं मेहमान की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सच बताऊँ, वो चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, पर मैंने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। पर अभी मैंने वक्फे में इसीलिए आपसे पूछा कि मैं इस बारे में, तो प्लीज़ मुझे ये डंपर वालों का कुछ हल बताएं कि क्या करेंगे इसका। डंपर्स वालों के लिए जो देखिए ये भी एक माफिया हो गया है। अब ये जो माफियाज आए ना, ये बड़े इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। अब डंपर्स वालों के खिलाफ जो है जब कोई एक्शन लिया जाता है वो सुराब गोट बंद कर देते हैं, वो हंगामा राई शुरू कर देते हैं। तो इनके लिए मेरा ख्याल है कि प्रोविंस के लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसी आनी चाहिए और सख्त सज़ाएं। देखिए अगर आप सऊदीया और दूसरे ममालिक को देखते हैं तो उनका कानूनी निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ वो बारीक बीनी से वह इन्वेस्टिगेट होती है और सज़ाएं सख्त हैं। जब सज़ा सख्त होती है तो एक दफ़ा ही करना काफ़ी होता है, उसके बाद बंदा उससे करने से पहले 10 दफ़ा सोचता है। तो ये डंपर्स बिल्कुल बेलगाम है, इनके ऊपर जो है नेशनल पॉलिसी ज़रूर आए और ये जो डंपर्स चलाते हैं उनकी ट्रेनिंग और उनको जो है वो प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। जो गाइडलाइन, अब जो कैमरास लगाए गए उससे बहुत फ़ायदा हुआ। देखिए सीट बेल्ट बांधना वो मेरी और आपके लिए अच्छा, उससे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कोई पैसे नहीं मिले। हेलमेट जैसे वो आपके लिए, हेलमेट है, आपको तेज रफ्तारी नहीं करनी, और यंग बच्चों को जो अंडर एज है उनको गाड़ियां नहीं देनी है, उनको बाइक्स नहीं देनी है। मैंने ये देखा है कि जो हमारा मिडिल क्लास का एक तबका है वो उनके लिए बड़ी फख्र की बात है कि उनका 8-9 साल का बच्चा बाइक चला रहा है, समझते दौड़ा हैं रहा है। शायद हम नहीं देंगे तो बच्चा कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों को ये बाइक, ये जो साइकिल्स वगैरह ये ना दें जब तक वो एक अपना मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, क्योंकि ये अटेंशन भी डाइवर्ट करते हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल डंपर के ऊपर जो है वो नेशनल पॉलिसी आनी चाहिए, इनकी आमद और रफ्त पे। और ये जो, क्योंकि ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ये सारी रात चला के पीछे से आ रहे होते हैं। अब देखिए कराची से गुजरना तो है इन्हें, पोर्ट पे जाना तो है नहीं, वो एक मजबूरी है कि कराची से ही गुजर के जाना है। ऐसा रोड नहीं है कि वो अगर कराची में एंटर होते हैं तो वहाँ से अगर एक पोर्ट का कोई ऐसी जगह बन जाए, क्योंकि मैंने डंपर देखे हैं, हम इधर नॉर्थ कराची की तरफ चले जाएं, नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ चले जाएं, उधर भी वो चल रहे थे। ज़्यादातर जो मैंने हादसा सुने, वो जो पुल बने हैं उनके नीचे से जो टर्निंग होती है वहाँ पर बाइक्स के बहुत ज़्यादा मैंने हादसा सुने। फिर यहाँ से, क्योंकि मेरा जो रहा है पैदाइश मेरी सारी इस तरफ की है, इस एरिया की है, तो मैंने वहाँ से भी देखा है कि कुरंगी की रोड से आ रहे हैं, फिर वो माई कलाची की तरफ से भी आ रहे हैं। मतलब ये हर तरफ से क्यों आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जबकि इनका शेर शाह और दूसरा रूट है कि वहाँ से जाएं। ये अच्छा, पहले तो इनके टाइमिंग्स थे और अभी भी टाइमिंग्स हैं कि रात 10 के बाद ये एंटर होंगे और सुबह 10 तक की कुछ थी। तो अक्सर मैं जब देखती हूँ मैं कहती हूँ ये तो इनका टाइम नहीं है, फिर ये कैसे है? तो इसमें देखिए लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनका भी बड़ा अहम रोल है कि इनको बिल्कुल इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। इनको एक पॉलिसी दी जाए कि भाई आपके ये टाइमिंग्स हैं, इसमें आपने एंटर होना है। और इसमें देखें बाइक वालों के लिए बिल्कुल वो हमारे भाई हैं। मैं इधर आपकी बात टोकूंगी, जो हमारी पुलिस है वो भी उनके साथ मिली होती है, आपको ये भी देखा होगा आपने। ऐसा है कि जो टाइम आपने बांधा है कि जी रात को 11 बजे से सुबह तक आप लोगों ने चलना है,
اب ہم جب نکلتے ہیں اب 9 بجے نکل رہے ہیں جب بھی ڈمپر سب جگہ سے وہ آ اور رہے ہوتے اتنی ہیں. بلاک ہوتی ہے روڈ. آپ رات کے 9 بجے سوچیں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو نہیں ملے گی بلاک نہیں رستے ملیں گے. واحد کراچی ہے کہ وہ بلاک ہو جاتا ہے 9 بجے کے بعد. آپ نے کہیں بھی جانا ہے گھر سے اگر جانا ہے تو آپ پھر 6-7 بجے نکل جائیں کہ آپ شادی میں پہنچ جائیں گے, آپ کسی کے گھر میں پہنچ جائیں گے, کسی ایونٹ میں پہنچ جائیں گے. 11 بجے کا جب ٹائم ہے اس سے پہلے صرف پولیس والے بھتہ لیتے ہیں. بالکل انہیں انٹر نہیں ہونے دینا چاہیے. انہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ انیشیٹو لیے جب اتنے زیادہ ڈمپرز کے انسیڈنٹس جو ہے وہ ہو رہے تھے اور کافی زیادہ تھے کیونکہ یہ بالکل بلائنڈلی جو ہے چلتے انہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اچھا اس میں جو ایک اہم چیز ہے دیکھیں میں بھی ایک عام عوام ہوں, ٹھیک ہے, ہم لوگ کوئی جو ہے وہ آسمان سے پولیٹیشینز نہیں اترے تھے. پولیٹکس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ساتھ انٹریکشن, عوام کے لیے کچھ کرنا. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈمپر آ رہا ہے, بہت سے بائک والے اس کے سامنے سے گزر کے جائیں گے, اس کو اوورٹیک کریں گے, اس سے ریس لگائیں گے. آپ ان سے الگ ہو جائیں, دور ہو جائیں. تو وہ ان لوگوں کا بھی دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ پلیز ان سے دور رہیں. بالکل یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ڈمپرز کو لگام دیں. بہو ساس سے دور رہتی ہے, نند بھابھی سے دور رہتی ہے, اس ایسے بالکل ان سے جو ہے. اور یہ جو وہ کنٹینرز لے کے جا رہے ہوتے ہیں, میں تو کہتی ہوں گاڑی بھی ان سے دور رکھو. کچھ نہیں پتا کیونکہ دیکھیں یہ بالکل ایک ان پڑھ طبقے سے آ رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کی ٹریننگ دیں گے, ان کے اوپر چیک نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو پتہ کیا کہتی ہوں جب گاڑی گزر رہی ہے اور یہ میں کہا بیٹا میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے, تم گلی میں گھس جاؤ, میں وہاں پر سے جانے کو تیار ہوں, پر ان کے ساتھ ساتھ میں یہ گر بھی جاتے ہیں الٹ بھی جاتے ہیں, ان کا تو بے لگام گوڑیاں یہ لوگ. تو سمرین بہت دیر سے خاموش ہیں, آپ کو ٹونسز ہو گئے ہوں گے کیونکہ میں بھی زیادہ دیر خاموش بیٹھوں تو مجھے ٹریفک ہوتی ہے, اتنا رش ہوتا ہے تو اس کے قریب سے گزرنا پڑ ہی جاتا ہے کبھی نہ کبھی. نہیں یہ دیکھیں ہم احتیاط کہتے ہیں, علاج سے زیادہ احتیاط. اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ جب احتیاط کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, زیادہ دوائیوں سے نہیں ہوتے. یہ احتیاط ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس سے دور ہی رہنا ہے. دور رہنا ہے تو سانس سے بھی تو دور رہ لیتی ہے نا بویں, جب ان کو لگتا ہے سانس جو ہے ہماری بیماری کا باعث بالکل کہہ رہی ہیں, بالکل مطلب ہے تو میری بھی بستی ہو رہی ہے رہتے ہیں نا. تو یہی احتیاط کر لیں. کیا کہتی ہیں آپ؟ کچھ کہہ لیں, آئی ہیں تو کچھ کہہ کے جائے نا. لیکن ٹریفک کے حوالے سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا دل ہلکا کر لیں نا صبح کی بیٹھک میں, اسی لیے تو بلایا. بات کریں آپ بھی, کیا ڈرے نہیں, میں میری گارنٹی. بالکل کریں. دیکھیں یہ جو کیمراز لگے اس سے عوام کو بہت فائدہ. ایک تو عوام سینسیٹائز ہو گئی ٹریفک رولز کو, اس نے سمجھنا شروع کر دیا. ابھی سگنل بند ہے, سب سے پہلے بائک والے جائیں گے, پھر دوسرے جائیں گے. ایٹ لیسٹ آپ سگنل کا پورے آپ کو 3 اشارے کیوں دنیا میں دیے جاتے ہیں کہ ریڈ لائٹ, گرین لائٹ اینڈ یلو لائٹ. ہمارے جو ہے وہ ریڈ لائٹ کو توڑ کے جانا ضروری ہے. اب کیونکہ اس کے اوپر پتہ ہے کہ آپ پہ فائن لگے گا, جرمانہ, تو اب سب جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے سزا کا جو کانسیپٹ مذہب میں بھی ہے کہ سخت سزائیں دی جائیں کہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا وہ بنے کہ نیکسٹ ٹائم وہ چیز یہ نہ کریں. تو ٹریفک کے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سارے CCTV کیمراز اور جرمانہ, دیکھیں فرسٹ ٹائم کا جو ہے وہ فائن بالکل ویو آف کیا جا رہا تھا, پر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ نہیں اب ہمیں ٹریفک رولز کی پاسداری کرنی ہے, ان کو ہمیں فالو کرنا ہے. دیکھیں جتنا حکومت بھی جو ہے نا وہ عوامی سے مل کے بنتی ہے, تو عوام کے ساتھ ساتھ جو ہے حکومت ان کو کور دے رہی ہے, ان کے لیے پالیسیز لا رہی ہے, تو ہمیں بھی جو ہے نا ایک مہذب شہری کے طور پہ جو ہے اسے فالو کرنا چاہیے. اچھا پرسوں میں شوٹ پر تھی اور میرے ساتھ جو کو آرٹسٹ تھے وہ بہت دور سے لڑکیاں آئی ہوئی تھیں. ایک لڑکی بار بار بول رہی ہے وہ ہو چوری ہو گئی ہے, اب تو مجھے جلدی فارغ کر دے. مطلب اس نے کہنا تھا ڈکیتی ہو گئی. یہ جو ابھی کل پرسوں کا حادثہ ہوا ہے وہ کیا ہے, مطلب کلاشن کوپ لے کے 12 لوگ, مطلب ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, بالکل یہاں کی تو عوام ہی بڑی ماشاءاللہ سے سمجھدار ہے, تیز ہے عام شہروں سے. وہ کیا قصہ ہے کہ مطلب وہ 12 لوگوں نے کتنے لوگوں کو لوٹا. اب آپ سوچیں لوگ ویسے ہی پریشان ہیں, اب جب لوٹ مار بھی کریں گے تو ان کی پریشانی تو بڑھے گی, پھر وہ جو ہے وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے. ظاہری سی بات ہے پھر وہ زہر پھیلتا جائے گا. جب ہم پریشان کو پریشان کریں گے تو وہ بھی پھر غصے میں کچھ بھی غلط ہے. تو اس قصے کا کیا ہے؟ بالکل دیکھیں ایک افسوسناک جو ہے وہ انسیڈنٹ ہے. میں نے خود بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا. اس طرح کراچی جیسے میگا سٹی کے اندر آ جانا اور کلیشن کوف اور اسلحے کے ساتھ, یہ بالکل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ,
اور سندھ گورنمنٹ میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر وہ ایک پالیسی لا رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہے. مجھے لگتا ہے کہ تو وہاں پر کیمرے نہیں لگائے, کیمریز دیکھیں بہت سی جگہوں پر بالکل کیمرے جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت شاید کام نہیں کر رہے تھے. مطلب یہ تو پھر وہ فلم والی کہانی ہو گئی کہ وہ فلم میں کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو وہاں تو کیمرہ نہیں تھا. بالکل اس طرح کے یہ سمجھ سے باہر ہوا, اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, ان کا سد باب ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اس ایریا میں کچھ جو ہے وہ اندھیرا کوئی پیسج ہے, یا تو لائٹس کی کمی ہے یا ان کو ایزی ایکسیس مل رہا ہے. نہیں, یا تو پھر اس میں کوئی شامل تھا, کوئی گھر کا بندہ جس نے کیمرے پہلے یا تو اگر ہیں تو آف کروائے گئے, تو وہ پوری ایک ہی فیملی کے ساتھ, اگر مجھے نہیں لگتا, ہو سکتا ہے کہ وہ ٹارگیٹڈلی جو ہے انہوں نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہو, پر اس طرح کے واقعات اتنی عام ہونے شارع نہیں پر چاہیے. عام شارع کے اوپر میں جب خود دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا اکثر رات کو ہم بھی یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, اکیلے گاڑی میں بھی ہوتی ہوں, تو اللہ نہ کرے یہ کل کو ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے. پر اس پہ گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ ایکشن لیا. اچھا, وہ کوئی پلاننگ والا نہیں تھا, وہاں پہ بائک والا بھی تھا, سائیکل والا بھی تھا, رینڈملی جو ہے وہ میں وہی کہہ رہی ہوں, وہ سب ایسے ہی ہوا ہے. تو یہ چیزیں تو بڑی عجیب ہو جائیں گی اگر ہم کراچی کو ایک طرف سدھارنے کی طرف جائیں گے, تو یہ چیزیں تو پھر ہمیں الٹ واپس بالکل یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر بالکل بھرپور ایکشن ہونا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو ایزی پیسج نہیں ملنا چاہیے. آج کیا ہے وہ, ویسے اس سائٹ پہ جو ہے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایزی پیسج ہے, ایزی ایکسیس ہے جو ان کو مل رہا ہے, اس کے اوپر بالکل گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے, ایکشن لیا گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آئندہ وقتوں میں اس طرح کے واقعات. اچھا, اب ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. فرض کریں آپ چھری لے کر گھر سے نکل گئی ہیں, میں بھی چھری لے کر گئی ہوں, ہمیں تو پہلے ہی پسینے آنے لگ جائیں گے کہ اللہ نہ کرے کیمرے نے دیکھ لیا چھری, چاہے ہم وہ سبزی کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. یہ کلاشن کو پھر لے کر پوری ایک ٹیم بنی ہے, انہوں نے وہاں پہ گھیرا ہے اس کو, پھر انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے اتنے ٹائم پیریڈ میں, نہ کسی نے کوئی نظر آیا کچھ, نہ کچھ سمجھ آئی. بالکل پولیس کی نیگلیجنس ہے, اور انہیں جو ہے اس طرح کے, وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ واقعات کی بالکل روک تھام ہونی چاہیے. اب ہو گئے, آئندہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور پولیس میں بھی جس کی نیگلیجنس ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ جلد لیا بھی جائے گا انشاءاللہ. یہ کل کا واقعہ آپ سب کو سناتی جاؤں کہ جب میں شو سے واپس جاتی ہوں, وہ 1:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, تو گلیاں جو ہے وہ سناٹے میں آ جاتی ہیں, اور جس علاقے سے میں آتی ہوں وہ بڑا رش والا علاقہ ہے, اس وقت وہ گلی سناٹے میں چلی جاتی ہے. میں آرام سے گاڑی سے اتری ہوں, میں نے سبزی والے سے تھوڑی چٹ چیٹ کی ہے, میں گلی میں گھسی ہوں, میرے ساتھ ہی ایک لڑکا تیزی سے گزرا ہے. اب ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے اتنے ہم لوگ سمجھدار ہو گئے کہ میری سکس سینس نا مجھے بولنا شروع ہو جاتی ہے, ٹک 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 کچھ ہے غلط. وہ لڑکا نکلا ہے, پتلا سا لڑکا تھا, اور جا کے وہ آگے کھڑا ہو گیا, اس نے موبائل نکالا, اور موبائل اس نے کس طرح پکڑا ہے, یوں کہ اس کو پیچھے میں نظر آ رہی ہوں. میری سکس سینس نے کہا یہ جو رک گیا نا یہ کوئی گڑبڑ ہے. میں رک گئی, میں واپس چلی گئی. میں واپس جا کے, میں نے ایک لڑکا اندر انٹر ہوا, میں نے اس کو کہا بیٹا آپ اس گلی میں رہتے ہو؟ کہتا ہے جی آنٹی. میں نے کہا مجھے نا وہ سیڑھیوں تک چھوڑ دو. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا وہ بچہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا. وہی ہوا, اس نے مجھے سیڑھیوں تک چھوڑا. میں سیڑھی چڑھ کے پہلے میں نے جب مالے سے دیکھا, اس نے مجھے باقاعدہ اوپر غصے سے دیکھا. اب آپ دیکھیں کہ سکس سینس میری کیا کرتا, وہ پرس لے جاتا. پرس کی کوئی بھی وہ نہیں ہوتی, صرف جو ہمارے موبائل میں کانٹیکٹ ہوتے ہیں نا ان کی ٹینشن ہوتی ہے, اور ایک NIC کی. یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی لوٹ مار کر رہے ہیں کریں, مگر موبائل اور شناختی کارڈ ضرور واپس کر جائیں, کیونکہ موبائل بکتا نہیں ہے, وہ لاک ہو جاتا ہے, آپ کے کسی فائدے کا نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں عدنان, آپ لوگ بھی نکلتے ہیں رات کو دیر تک, تو کیا ایسی کوئی چیزیں؟ ہمارے ساتھ ہوا نہیں, ویسے عبداللہ بھائی کے ساتھ ریسنٹلی ہوا تھا. ہمارے ساتھ پھر کیوں کہو میرے ساتھ ہوا نہیں, عبداللہ کے ساتھ. عبداللہ بھائی کے ساتھ ہوا تھا. ہوا تو نہیں تھا کچھ ایسا, کیا نہیں ہوا؟ میں قریب ہی تھا یہیں پر, تو ایک گاڑی آئی میرے پاس رکی, اور بائک پہ تھے, میں اکیلا تھا, مجھے کہا موبائل اور پیسے, اور ایک کار آ رہی تھی کرولا, وہ مطلب بہت اسپیڈ میں تھی, میں ان کے ساتھ ہی نکل گیا. صحیح. آگے گیا, پولیس والوں کو جا کے بتایا, میں نے بولا یہ ہو رہا ہے. پولیس والے ملے ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ جو انسیڈنٹس آپ بتا رہی ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہی ہوا ہے, کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کوئی ٹول پہ, جیسے آپ نہیں ٹکٹ لے رہے ہوتے ٹول پہ, ایک ایک کر کے آرام سے گاڑیوں کو لوٹا گیا, اور لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے پیچھے جو گاڑیاں تھیں, جی وہ میں نے سوشل میڈیا پہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ ایک ایک کر کے آرام سے لوگ آگے آتے گئے, اور وہ ایک ایک کر کے سب گاڑیوں کو وہ کرتے گئے, لوٹتے گئے.
پھر وہ لوگ بھی ٹول بہت ٹیکس زیادہ والے ہوں گے, ان کو پتا ہوگا اس طرح لوٹنا ہے. بالکل ایسا ہی, وہ یہ پورا ان سے پری تعلق پلان ہے. ہوا ہے جو ہوا یہ واقعہ, یہ ایسے نہیں ہوا, سڈنلی کوئی نہیں کر سکتا یہ واقعہ. اچھا میرے ساتھ بھی ہوا ایک دفعہ, تو بائک پہ جو میرے ساتھ تھا آگے اس سے لے لیا. میں گھر سے, اللہ کا شکر ہے میں پڑھ کے نکلتا ہوں, میری ایک عادت ہے, تو میرا والیٹ, میرا موبائل, انہوں نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا, لیکن جو آگے بائک چلا رہا تھا میرا دوست, اس سے ساری چیزیں لے لی انہوں نے. بڑا افسوس کی بات ہے, پتہ نہیں کس مجبوری میں, کس پریشانی سے لوگ چیزیں خریدتے ہیں. گانے کی طرف چلیں تھوڑا سا, بہت خشک موضوع ہو گیا, تھوڑا سا پانی پی لیں, میں بھی پانی پی لیتی ہوں. تو گانے کی طرف چلتے ہیں. کیوں عدنان, کوئی ایسے حالات کے اوپر ہی بیچارے گا لو. سہلا دو من کو کیوں یہ روتا رہے, ڈھلے گی یہ شام جو ہوتا رہے, بہت ہنگامے میں گرے اس شور, اس بھیڑ میں اکیلا میں, اکیلے ہو تم. مجھ سے بولے من میرا, سب کو سب نہیں ملتا. جو ڈکیتی ہمدرداں صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ہمدرداں صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی. گانے کے دوران ہم واپس چلے گئے تھے اور پھر واپس آ گئے. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. وہ حادثے کی بات ایسی دماغ پہ اثر کر گئی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں نے اور کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جو پل بنے ہیں ان کے ساتھ ایک ایسے, پنجابی میں بنی کہتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہوں گے اس کو, جیسے چھوٹی سی فٹ پاتھ سی بناتے ہیں جو بتاتی ہے کہ آپ نے پل پر چڑھنا ہے یا آپ نے انڈر پاس جانا ہے. وہ چیز جو آ رہی ہے نا وہ بہت نقصان دے رہی ہے. مطلب کہ رات کے ٹائم اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں لگائی ہوئی کہ وہ دور سے اگر گاڑی یا بائک آ رہی ہے تو اس چھوٹے سے فٹ پاتھ کو وہ دیکھ سکے. اوکے, تو اس سے بڑے نقصانات,
وہ یلو اور اورنج کلر یا گرین کی ہوتی ہے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے وہ کرنا چاہیے. اچھا میرا وہاں سے رات کے وقت یا تو گزر نہیں ہوا یا میں نے نوٹ نہیں کیا, بالکل جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے ایشو کو لے کے کیونکہ میں رات کی چاہیے. راہی ہوں اور میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بورڈ بیسن سے آ رہے تھے, پنجاب چورنگی کا جو نیچے کی طرف بنا ہے انڈر گراؤنڈ بیس, اس کو کیا کہیں گے, انڈر پاس بنا ہے, اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ایک وہ جا رہی ہے فٹ پاتھ سی جو ایک گزری کی طرف چلی جاتی ہے اور ایک پنجاب کالونی کی طرف. میں یوں پیچھے ہوں اور وہ فٹ پاتھ ایسے ہے اور میں اس کو کہہ رہی ہوں دانیال. اچھا اس کے گلاسز جو ہیں اس ٹائم پتہ نہیں کیا ہوا, اب ہم پوری گاڑی اور وہ اس کے اوپر چڑھ گئی. اوکے, مطلب وہ گاڑی الٹتے آپ سوچے بچی. اب پھر مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کے اندر ٹیکنیکل ایرر ہے. کل ہی میں وہاں سے گزری ہوں, آج رات میں انشاءاللہ میں کیونکہ وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. احتیاط سے گزریے گا بیچ میں رہ کے, جیسے آپ بائک والوں کو کہہ رہی ہیں کہ سائڈ پہ, اسی طرح آپ بھی ذرا بیچ میں سے. بالکل, دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی فلا ہے اس کو ضرور جو ہے وہ دور کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہوتے ہوتے بچ گیا, کئی اور لوگوں کو ہو سکتا ہے. تو بالکل جو ہے وہ اس کو میرا خیال ہے کہ آگے میں اس ایشو کو ضرور ریز کروں گی. آپ سے پنجاب کالونی کا مت کیجیے گا کہ میرا وہاں سے گزر ہوتا ہے, باقی جتنے بھی علاقے وہاں پر یہی ہے کہ ادھر اس فٹ پاتھ پہ کوئی ایسی لائٹس لگا دی جائیں جو سڑک کے درمیان میں کیٹ آئیز بھی ہوتی ہیں جی, جو پھر وہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر یہ چیز ہے. تو پلیز یہ میں آپ کو اسی لیے سامنے کہہ رہی ہوں کہ اس کا ضرور آپ کچھ ضرور. اچھا, عورت جو ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کو جو مقام ملنا چاہیے گھر میں اور دنیا میں وہ اس کو مل رہا ہے, یا وہ اس پہ پوری اتر رہی ہیں, وہ اتنی پاورفل ہو چکی ہیں کہ ان کو وہ جگہ مل رہی ہے؟ دیکھیں عورت میں امپاورمنٹ تو آئی ہے, امپاور عورت ہوئی ہے. سب سے اہم چیز ہے آپ کی تعلیم جو ہے نا وہ آپ کو مضبوط کرتی ہے. اس کے بعد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہنر ضرور سیکھے. ہنر کسی بھی وقت کام آتا ہے. اب دیکھیں آج کے دور میں جب اسٹیچنگ سلائی جو ہے وہ بڑی مہنگی ہے, میں خود دیکھتی ہوں جو میری یہاں میڈ کام کر رہی ہے یا دوسرے, تو وہ بہت اچھا ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ گھر بیٹھے سلائی کر کے جو ہے وہ کر رہی ہیں, کوکنگ کر رہی ہیں, بیکنگ کر رہی ہیں اور چیزیں. تو وہ دیکھیں آپ کا ایک ہنر آپ کو امپاور کرتا ہے, آپ کی تعلیم, آپ کا شعور, اور سیکھیں آپ. کوئی عمر ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ نہیں سیکھ سکتے. اور سوشل میڈیا کو نیگیٹو استعمال کرنے کے بجائے پازیٹیو استعمال کریں, اس کو اپنے حصول کے لیے استعمال کریں. اب تو اتنی ایپس آ گئی ہیں جس کے اوپر آپ اپنا صرف نام ڈالتے ہیں تو آپ کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں, یہ بہت نقصان دہ والی بھی چیزیں ہیں. کچھ لوگ جو آن لائن کام کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس کو آپ کلک کرتے ہیں, آپ کا پورا بایو ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے. آپ کا نام, آپ کا نمبر, آپ کا رہائش, سب کچھ جو ہم نے فیس بک بنانے میں یا اپنا گوگل اکاؤنٹ بنانے میں ڈالی ہوتی ہے وہ ساری ادھر چلی جاتی ہے. اب ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی گھر والی گھریلو عورت ہے اور وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہے تو وہ کرنے سے پہلے سوچتی ہے, کیونکہ باہر سے جب مرد آتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں عورتوں کو کہ آج کل یہ اسکیم ہو رہا ہے, یہ اس طرح ہو رہا ہے, یہ چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں. تو ان کے بارے میں مطلب ان لوگوں کے لیے کیا ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ پھر وہ نمبر شیئر ہو گیا, آپ کا گھر شیئر ہو گیا, سارا کچھ. بالکل, دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہیں. ایک تو آپ پرائیویسی لاک اپنا رکھیں, پھر سائبر کرائم کے تحت جو ہے وہ فوری امیجیٹ ایکشن ہوتا ہے. اگر آپ کو فون پہ بھی دیکھیں فیس بک اور یہ جو ہے ٹک ٹاک, ان کے پاس یہ فیسلٹی ہے, اگر آپ کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے, کچھ ایسا کانٹینٹ بھیج رہا ہے تو آپ اسی وقت ان کو بلاک اینڈ رپورٹ کر سکتے ہیں اور اسی وقت اس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے. آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ لیا. میں نے سحری ٹرانسمیشن کی ہے, جب سے پیدا ہوئی پہلی بار ہی کی تھی. نہیں کی تھی پہلے پی ٹی وی میں کی تھی, پر اتنی زیادہ نہیں کی تھی جتنی میں نے ونس پہ اب بار کر لی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی, لوگوں کو میرا اسلامی ہونا ہی نہیں اچھا لگا. میری ٹک ٹاک اتنی اچھی گھریلو فیملی والی, اس کو بہت سارے لوگوں نے مل کے بین کروا دیا. اچھا, مطلب اس میں کوئی میں نے ڈانس والی ویڈیو نہیں اپنی ڈالی. اور یہ ہوتا ہے ان کی اپنی کچھ کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ کچھ چیزوں کو جو ہے بلاک یا کچھ ایسا میوزک ہے تو وہ اس کو تھوڑا ریسٹرین کرتے ہیں, میرا خیال ہے. میں بتا رہی ہوں, سحری کے پروگرام لگائے میں نے. اچھا, سحری کے پروگرام میں بند ہو گیا, نہ میں بول سکی نہ کسی سے, کیونکہ ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ کے بہت سارے اچھے بہت چاہنے والے بھی ہوں گے نا, انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. پھر سب سے پہلے تو ہی ہوئے گا. اور اس میں دیکھیں خواتین کے لیے یہ ایک میرا میسج ہے کہ جو لڑکیاں, خواتین انسٹا پہ یا سوشل میڈیا کے کسی بھی فورم پہ اپنے گھر کی ڈیٹیلز ڈالتی ہیں,
پکچرز اپنے فیملی ممبرز اپنی ڈیٹیلز, تو پلیز اس چیز سے اب ایوائڈ کریں. جہاں پہ اچھے لوگ ہیں تو برے اس سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں. دیکھیں ایک بڑا انسیڈنٹ, ایک بڑا وہ چلتا ہے کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ کہ کسی کے گھر چور آئے تو وہ خاتون کی ہر چیز جانتے تھے, اس نے یہ چیز یہ لے کر آؤ, یہ کافی لے کر آؤ. تو وہ جب آپ ہر چیز بتا رہی ہیں تو یہ جو انفلوئنسرز ہیں, یہ ایک تو دیکھیں پورا پاکستان جو ہے وہ امیر نہیں ہے یا افورڈ نہیں کر سکتا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رمضان میں کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے, اس لیے کیونکہ ان کے لیے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوپ اپ کر سکتے ہیں اپنے بڑے لمیٹڈ سورسز میں. میرے پاس آئی فون ہے یا کوئی بڑا فون ہے اور میرے ساتھ میں جو کولیگز ہیں یا میری جو میڈز ہیں ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو ان کے درمیان ایک احساس محرومی, پر وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں, ان کو اسٹیٹس بھی لگانا آتا ہے. میں نے تو اتنے بار جا کر واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانا سیکھا. ان کے ٹک ٹاک کے بڑے زبردست جو ہیں وہ پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں. تو پلیز اپنی اتنی زیادہ انفارمیشن شیئر نہ کریں, اپنے جو گھر کی ڈیٹیلز ہیں وہ پلیز باہر بالکل نہ دیں. آپ کو اگر دیکھیں بہت سے انفلوئنسرز کا جو ہے وہ یہ انکم ارننگ کی بھی ایک سورس ہے, بٹ یہ کہ ود ان دا لمٹس جو ہے وہ اور ہر چیز کی لمٹ رکھیں. بیٹیوں سے ڈانس کروا کے, باپ پیچھے بیٹھ کے, ماں بیٹھ کے, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, چاہے میں میڈیا میں بیٹھی ہوں پر میرا ایک کرائٹیریا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے اتنی جگہ دیا ہے کہ اس ٹیبل سے آگے میں نے نہیں جانا. 15 سال سے میں اس ٹیبل سے آگے نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی مجھے شوق ہے کہ میں اس سے آگے جاؤں, کہ میں کچھ بھی کر کے اس سے آگے چلی جاؤں. تو یہ جو آپ ارننگ کے لیے, پیسے کمانے کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں, جوان بچیاں, ان کو آپ سامنے لے آتے ہیں, ڈانس کرواتے ہیں, کیسے آپ مطلب آپ کا دماغ کیسے قبول کر لیتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا ڈانس دنیا دیکھ رہی ہے. ایک شادی ہوتی ہے, ایک ایونٹ ہوتا ہے, اس میں تو ایک الگ ہوتا ہے کہ جی فیملی والے لوگ ہیں. اچھا کچھ لوگ فیملی کی شادیوں کے ڈانس بھی لگاتے ہیں. یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. معاشرے میں دیکھیں جو بیلنس ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی اب اتنی لیوش شادیاں, میں خود دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیا ہمارے مذہب سے کانٹریری نہیں ہے. آپ جو ہے کروڑوں کی شادیاں, اتنے مہنگے لباس, اتنی ساری چیزیں, اور مہنگے لباس میں لباس بھی کم ہے. بالکل اگر اتنا سلوایا اسی پہ سارا پیسہ لگا دیا ہے, یہی آپ پورا کپڑا لے لیتے تو آپ زیادہ اچھے لگتے. اس ٹرینڈ کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سادگی آپ بالکل اپنے اوپر خرچ کریں, کپڑے پہنے, پر ایسا نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر ایک تضاد لے کر آ جائیں کہ میں کل کو سوچوں, اگر میں اپنی اگزامپل ہوں, نہیں اس نے اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہوا ہے, میں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہوں. تو اس میں جو ہے پھر لوگوں کے درمیان, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے مذہب نے کہا ہر چیز میں مساوات ہونی چاہیے, اور آپ جو ہے اس چیز کو ڈس بیلنس کر رہے ہیں. تو وہ سوشل میڈیا کا مجھے لگتا ہے ایک غلط استعمال ہے اور ایک نیا ٹرینڈ. دیکھیں ہم جب بچے تھے, میری بھی ایج کوئی اتنی کم تو ہے نہیں, آلموسٹ 50 ایئرز ہے, تو ہم بچے تھے, ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی تھیں, سارا کچھ ہوتا تھا. شادیاں جو ہیں وہ بالکل پروفیشنلائز ہو گئی ہیں کہ 5 دن کے صرف ڈانسز ہیں اور یہ ہیں. تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ریئل پاکستان کو پورٹرے کرتے ہیں. ایک آپ کو بات بتاتی جاؤں, جب ہم ایک فیلڈ میں ہیں نا تو ہم ایک ہی جیسے ہیں. بالکل لوگ اتنے سمجھدار ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے میڈیا سے, جیسے میڈیا کی شادیاں آج کل زیادہ ان ہو رہی ہیں, انہوں نے لوگوں کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں. ان کے ڈانس, ان کی جو ڈیکوریشن ہے, وہ جب بچیاں دیکھتی ہیں, وہ بچیاں ہوتی ہیں چھوٹے دماغ کی, کم ذہن کی, ان کے دماغ میں بھی ہو جاتا ہے ہماری شادی بھی ایسی ہو. پھر وہ اپنے ماں باپ سے فرمائش کرتی ہیں اور وہ ماں باپ پوری نہیں کر پاتے ہیں, تو بچیوں کو بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے, فلاں نے تو اپنی بچی کی شادی ایسے کر لی. تو تھوڑا سا بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اتنا پریشرائز نہ کریں کہ ان کو اپنی اوقات سے آگے بڑھنا پڑے. پھر قرضے لے لیں, آپ کی تو شادی ہو گئی, آپ تو گھر چلے گئے, بعد کی ڈپریشن آپ ماں باپ کو دے گئے کہ جی آپ نے قرضہ کس طرح اتارنا ہے. بات میری یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری ایک لمیٹیشن ہے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے. میں کسی بھی میڈیا کے لوگوں کی شادی میں نظر نہیں آتی, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اس کی ہے ہی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جیسا دیس ہو ویسا بھیس بنا لیں, کیونکہ نہیں بنا سکتے, ہمیں نہیں سوٹ کرتا, یا ہماری نیچر ایسی نہیں ہے, یا ہماری تربیت ایسی نہیں ہے, یا ہمارے گھر سے, خیر اجازت کی تو بات نہیں ہے, پر ایک نیچر ہی نہیں ہے ایسی. تو ہم لوگوں کو پھر دور رکھا جاتا ہے ان چیزوں سے کہ یہ یہاں پر یہ چھوٹے کپڑے پہن کے نہیں آ سکتی, یہ ڈانس نہیں کر سکتی, ان کو ہم انوائٹ نہیں کرتے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو انسانوں کو انسانوں سے دور لے جاتی ہیں, پھر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ نہیں جی یہ تو فرق کر رہے ہیں. سمرین آپ کی طرف آئیں گے. عورت اتنی خاموش عجیب جہی لگتی ہے منتے ویسے
क्या वजह है? नहीं, मैं सुन रही थी आपकी नहीं, बहुत सुन ली आपने। हाँ, अब तो बहुत सुन आप ली। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो स्कूटी जो निकाली गई है, पिंक क्या वाली? ये पिंक वाली, ये सही सही है या नहीं है? क्योंकि इसमें तो लड़के और जवान लड़के या आदमी वो महफूज नहीं है इन टैंकर से, डंपर से जो हैं, तो ये लेडीज़ कैसे करेंगी फ्री? देखिए, हमारी जो ख़वातीन हैं वो बड़ी बेस्ट ड्राइवर्स हैं और बहुत अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि देखिए ये दौरे हाजिर की ज़रूरत है। कराची में तो अभी सिंध में स्टार्ट हुआ है, इस्लामाबाद में आगे लड़कियां चला रही हैं और इंटरनेशनल, और वो पहले से चला रही हैं, और पहले हमारे से चला कराची रही में हैं। लेट आया है, वहाँ पर पहले से था। पहले लेकिन देखिए, जो यहाँ के जो ये रोड टूटे हुए हैं, नहीं बिल्कुल, देखिए हर रोड में आपको एक बात बताऊं, हमारी आवाम भी जो है ना मीडिया में क्रिटिसिज्म देख 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 के जो है ना वो आदी हो गए, हर चीज़ को वो कह रहे हैं बस ग्रे एरिया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कराची की बहुत सी रोड्स बहुत अच्छी हैं और हमारी औरतें जो है उन्हीं रोड्स के ऊपर जो है वो बाइक्स चला रही हैं। देखिए जो पिंक स्कूटी का गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो ये इनिशिएटिव है, ये बहुत ज़बरदस्त है। एक तो इसमें, क्योंकि मैंने खुद इसमें पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल शफाफ है, उसके अंदर उन्होंने अपनी गाइडलाइंस क्राइटेरिया दे दिया है, ऑनलाइन आपको इसमें रजिस्टर करना है। देखिए उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं आपका जॉब का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद ट्रेनिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध मिल जाएगी पर मैं फिर चलाऊंगी कैसे, मुझे ये नहीं समझ आती है। बस आपको देखिए ट्रेनिंग भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट करा रही है, फिर लाइसेंस भी जो है दे रही है, पर आपका लाइसेंस होना ज़रूरी है और आपको सीखना पड़ेगा। जब एक ज़रूरत है तो उस ज़रूरत के लिए हमें थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड जाना पड़ता है। तो इसमें मैं खुद देखती हूँ कि देखें जो घरों में काम करने वाली यंग मेड्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। एक तो देखें हेरासमेंट तो हमेशा से रही है, ये पब्लिक मैंने आपको ट्रांसपोर्ट कहा में ना कि ये तो पुरानी है, चाहे बस स्टॉप पे हो या बस के अंदर हो, चाहे बड़ी लेटेस्ट बसेस भी आ जाए तो वो रहेगी, बहुत हमने देखा बहुत है, ज्यादा तो है। और फिर किराए जो है वो किसी भी वक्त मनमानी के तौर पे बढ़ा दिए जाते हैं। तो एक लड़की जो है, एक तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं, कब कर रहे हैं वैसे बसें कर देना, सब कर रहे हैं, फ्री बसें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो होना चाहिए, होना आप चाहिए। यहाँ से घर जाते ही पहले वो खवातीन के लिए तो एटलीस्ट जो है ना वो आवाज उठानी चाहिए कि खवातीन के लिए सबसे पहले जो है ना वो फ्री जरूर मैं तो होना कह रही हूँ चाहिए। बसें ही अलग अलग कर दे, मर्दों की अलग कर दे, औरतों पिंक की। बसेस जो हैं वो हैं औरतों की, जिसमें औरतें ही ड्राइवर हैं, औरतें ही जो उनके कंडक्टर्स होती हैं वो हैं। उनके रूट्स देखें, एक तो क्लिफ्टन वाला रूट्स है, अभी गुलशन मेमार से भी स्टार्ट हुआ है और शारा फैसल के ऊपर भी उसके जो हैं वो रूट्स हैं, औरंगी से भी जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उसका किराया पहले तो शुरू में अदी फरियाल ने जो है वो उसको बिल्कुल फ्री किया था, फिर उसका वो 50 रुपीज़ जो है वो हुआ। इसके ऊपर मैं और अपडेट लूँगी कि अभी जो है ये कहाँ कहाँ पे और नई स्टार्ट हुई हैं। तो पिंक स्कूटी की हम बात कर रहे थे, तो अच्छा एक ये इनिशिएटिव है, इसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के तहत जो है वो लड़कियों को दिया जा रहा है। यंग लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, कॉलेजेस के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, शो भी करने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सबकी इंटाइटलमेंट है, आपकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, आपको मिल रही है और फ्री मिल रही है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अच्छा इनिशिएटिव है। सही, ले लेंगे अब आप जी बिल्कुल, आप ऑनलाइन अप्लाई करें। लग ही नहीं रहा कि ये एक्टर तो बड़े एक्टिव होते हैं यार। बहुत जल्दी सुबह बुला लिया, ऐसा लग रहा है अभी तक ये ऑन नहीं हुई। तो इस तरह तो फिर मुझे नहीं होना चाहिए ऑन, जिसको आज इतने साल हो गए हैं कि 5 बजे उठती हूँ शाम को, मैं सिर्फ शूट पे पैसों की लालच में उठ के चली जाती हूँ, वरना तो मैं घर में सोई रहती हूँ। आप क्यों नहीं होश में आ रही हैं, क्या चाहती हैं? नहीं सही हूँ मैं बिल्कुल। नहीं सही तो है, मैंने ये थोड़ी पूछा। लिसनर बहुत अच्छी है, हाँ। तो वो सुन ज्यादा रही ये ऑडियंस है हमारी। नहीं बिल्कुल लिसनर अच्छी है। लेकिन अभी जो बात समरीन कह रही हैं कि ये रोड टूटे हैं, तो मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। मैं आपको बताऊं, हमारी पॉलिटिक्स बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो या कोई और काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा हमारा अलमिया पता है क्या है? आप काम होने के बाद उस जगह को तोड़ के, आपको पहले किसी को ख्याल नहीं आता कि पाइपलाइंस डलनी है, इलेक्ट्रिसिटी वाले भी, सीवरेज वाले भी, गैस वाले। अच्छा आज रोड बनी, हम बहुत खुश हो, रोड्स बन गई, बड़े अच्छा हुआ। नेक्स्ट डे जो है वो देखें कि वो सारा आउट हुआ हुआ है, किसी को पहले याद नहीं आता। तो ये जो इदारों की कोऑर्डिनेशन है ना, ये बहुत जरूरी है कि जब एक रोड बन रहा है वो बता दें कि हमें ये तकलीफ कल होने वाली है, तो उससे पहले हम अपना काम कर लें, फिर आप इसको अब इतना देखें उसके ऊपर जो है वो पैसे लगते हैं। मेरा इलाका तो सही करवा दें, और सईद गनी साहब भी उसी खड्डों में से गुजरते हैं और सब वहीं से गुजरते हैं। भाई बड़ी मुश्किल है, जरा आप उधर तो ध्यान दे दें।
تو وہ صحیح کروا دیں, پھر میں تو صحیح پہنچ سکوں. میں گھر میں سے سوچ کے نکلتی ہوں پروگرام, وہاں سے یہاں آنے تک میرا اچھا پروگرام حیرانگی, ویسے تو کافی حد تک جو ہے وہ ہو گیا ہے, کراچی کافی کے ہو اندر رہا ہے کام ہے, آپ کے علاقے کی باری آنے والی ہے, پتہ نہیں آن دا وے انشاءاللہ جلد آئے گی. تھوڑی باری آ جاندی پھر کیا سنائیں گے. آپ بھی تو گٹار لے کر نکلتے ہی ہوں گے بائک پر ہی آتے ہیں, تو کیا گانا جو یاد رہتا ہے پھر واپسی میں؟ نہیں یاد رہتا نا. میں پروگرام پورا سوچ کے آتی ہوں, میں یہاں پہ آ کے کھٹ ختم ہو جاتا ہے نا. اس کا مطلب تو ہوا میری شکل دیکھ کے تمہاری چینج ہوتی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اچھا تو کون سا گانا یاد کر کے آئے تھے؟ کوئی تیز والا سنا دیو. ہاں میری طرف اشارہ کیا ہے, آپ کے لیے تیار کر کے مجھے پتا ہے اب یہ تیاری یہی چلے گی پورے ہفتے. اب مصطفیٰ کا ڈرامہ تھا ریسنٹلی, کوئی لاسٹ ایئر آیا تھا, کبھی میں کبھی تم, اس کا ایک OST تھا پنجابی. اچھا صحیح. بہت اعلیٰ گانا. گانے سے مجھے ڈرامہ بھی یاد آ گیا. پنجابی تو مینوں بھی آتی ہے, اور مجھے بھی اتنی اردو بھی آتی ہے. ویور سے کہیں گے ہم کہ ہمارا انسٹاگرام پر پیج ہے ارز آفیشیل کے نام سے, ARZ آفیشیل, تو اس کو ضرور فالو کیجیے گا. یوٹیوب پر چینل بھی ہے ہمارا, تو لازمی فالو کیجیے گا. بٹ یو گائز گریٹ جاب یار, تھینک یو. بہت اچھے. اور یہ گریٹ ہیں تو یہاں پر بیٹھے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, ورنہ یہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں. اچھا جی, دیکھا باتوں باتوں میں بندہ بات ہی بھول جاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے عورت پہ. کچھ عورتیں ایسی مظلوم بھی ہوتی ہیں, لگ رہا ہے کہ یہ بہت سارے ظلم برداشت کر کے آئی ہوں گی. حسن آپ کا کیا خیال ہے؟ بریک کی طرف جائیں گے؟ نہیں جی مجھے نہیں آواز آ رہی تھی, بریک کی طرف جائیں گے, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے. عالیہ جمشید اور میری خوبصورت سی فیملی آپ کے ساتھ رہے گی. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں.
सुबह की बैठक रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਹਯਾਤੀ ਪੰਜ ਤਾਪੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੰਗ ਬੇਲੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਿਆ ਡੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋੜਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ लग जावे। गर्मी के इस मौसम में ये गाना आप लोगों के लिए गाया क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ठंडी ठंडी रावी हो और आप कोने पर बैठे हों, साथ में आपके जूस का एक गिलास हो, कोई भी जूस ले लें, फ्रेश जूस लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डिब्बे पैक और ये टिन पैक जो हैं ये ज़रा थोड़ा सा नुकसान देते हैं, इसलिए डॉक्टर शुरू से कहते हैं कि जब जितना फ़्रेश जूस पियेंगे उतने आप फ्रेश रहेंगे। अनवर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे लेमन पानी पिलाया। वैसे तो कहते हैं नींबू पानी, मैं इत्थे आके बदल गई हूँ लेमन पानी नींबू पानी पिलाया तो मैं थोड़ी सी फ्रेश हो गई हूँ। अनिला, आपको गाना तो मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, समझ आया? बस आपकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, वो समझिए, और गाना भी समझ आ रहा था। नहीं, आपने अप्रिशिएट नहीं किया ना, मुझे लग गया कि किसी को समझ नहीं आया। नहीं, बहुत अच्छी आवाज़ है और ये आपकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि आप खाती भी अच्छा है। मैं खाती भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, ये सबसे अहम है। मैंने आज देखा है 15 सालों में। सीरियसली? मैंने आपको सिंगिंग करते हुए नहीं देखा था इससे पहले। बिस्तीजे नहीं हो गई मेरी लेकिन अच्छा गाया आपने। हैं जी। मैं वैसे रेडियो से थी तो मैं गाती अच्छा, रहती अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे अनिला से एक सवाल करना था, बिल्कुल अगर आप करें आप। इजाज़त दें। अच्छा, अनिला, सिंगिंग हो, डांसिंग हो या एक्टिंग हो, इसमें जो फेवरेटिज्म चल रहा होता है आपको पता है, हमारी फील्ड में कुछ ज़्यादा एज एन एक्टर मुझे जो मतलब जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ ना, मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं जो आपको पॉलिश भी करते हैं, बनाते भी हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने अच्छा काम किया है। तो क्या पॉलिटिशियन भी ऐसे ही होते हैं, मतलब एक दूसरे को हमारे जैसे टांग खींच के गिराना, या करते हैं लोग अच्छा काम कर रहे हो तो अप्रिशिएट करते हैं ऊपर? बिल्कुल करते हैं। देखिए, यही मैंने पहले भी प्रोग्राम में शुरू में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ब्यूटी है कि स्पेस दी जाती है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, मेरे से पीछे आने वाले लोग हैं या मुझसे आगे, तो सबको यकसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। देखिए, फेवरेटिज्म तो हर फील्ड के अंदर है, पर आपको अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट से जो है ख़ुद को फेवरेट बनाना पड़ता है कि आप ख़ुद फिर देखें, जब हार्ड वर्क जो है ना वो इज़ द की ऑफ सक्सेस है। हार्ड वर्क करते देर या सवेर अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड ज़रूर करना होता है, आपने अपने उस मुकाम पे ज़रूर पहुंचना होता है। फेवरेटिज्म डेफिनेटली है हर फील्ड में, पर आपको जो है वो फेवरेट बनना पड़ता है। तो फेवरेट कैसे बने? देखिए, वही मैंने जिस बताया, फील्ड में हम लोग हैं उसमें देखिए एक नेचर होती है कि ना हम मस्कार लगा सकते हैं, बिल्कुल, ना हम उसको हाँ, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि वो बटरिंग वाली नहीं होती हैं, तो उसमें फिर आपकी सक्सेस रुक भी जाती है और डिलेज आ जाते हैं, हो जाती है। हाँ, ये भी 15 साल इस इंडस्ट्री को दिया हमने, मैंने, और मुझे वो चीज़ नहीं नज़र आ रही, वो मुकाम नज़र नहीं आ रहा जो होना चाहिए था। हो सकता है कोई मेरी कमज़ोरी हो, कोई मेरा वीक पॉइंट हो, या मेरे में कोई ऐसी कमी हो जो मीडिया वालों को समझ नहीं आती। मैंने अब ये सोचना शुरू किया, क्योंकि मीडिया में भी कुछ ट्रेंड्स सेट हो गए और उन्होंने वो एक क्राइटेरिया 3-4 चीज़ों को बना दिया। एक तो वो पुराने चेहरों को रिप्लेस नहीं करना चाहते, पुराने चेहरे नए लोगों को आने नहीं देना चाहते। अब जैसे ये यूथ हैं, तो इनको आपने देखें कितनी एक अहम आपका रोल, देखें आपको लगता है कि आप 15 साल में वो चीज़ नहीं कर सकें, पर जो आपने इनको डिलीवर करके दिया, जो आपने इनको एम्पावर किया, एक रास्ता दिया, एक रेफरेंस दिया,
تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں اہم رول پلے کیا. میں نے 1 سال جاب کی ایز اے کاسٹنگ ڈائریکٹر اینڈ پروجیکٹ ہیڈ. میری کوشش رہی کہ جتنے میرے نظروں کے سامنے اچھے ایکٹر تھے ان کو میں نے چن کے کال کر کے بلایا کہ تمہیں یہاں پر ہونا چاہیے. اس ٹائم ہمارا ایک چینل کھلا تھا تو اس میں لوگ ترس رہے تھے کہ ہم یہاں کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی اور میں نے وہاں پہ جاب کی اور پھر وہاں پہ کام بھی کیا. کوشش رہی اگر ایسے ہی سب لوگ سوچنے لگ جائیں. بالکل مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہر کوئی انسیکیور ہے, میں اس کو آگے کر دوں تو یہ میری جگہ اس نے لے لینی ہے. یہ ابھی کچھ میرے ساتھ چل رہا ہے, ایک جگہ میری جاب کا چل رہا ہے تو وہاں پر بھی ایک شخص کو میں آن ایئر کہوں گی, اس شخص کو وہ مجھ سے انسیکیور ہو رہا تھا. یہ انسیکیورٹی جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. رب نے جس کا جہاں رزق عزت ترقی لکھ دی ہے اس سے 1 منٹ نہ پہلے نہ بعد میں آپ اپنے اون میں اپنی اون کیپیسٹی میں محنت کریں, اپنی نیت صاف رکھیں اور ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ دیں. انشاءاللہ آپ اپنی اس جگہ پہ ضرور پہنچیں گے. اور بہت سے لوگ اگر ان کی پروگریس سلو ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ ایک بڑے مقام پہ پہنچ کے نہیں کر رہے ہوتے. اچھا یہ بات میں ابھی یہاں کہوں گی, ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے بہت سارے پروڈکشن سے بین کر دیا جائے. ہم کہتے ہیں کہ جی سیاست میں نئی ٹیم سامنے آئے, نئے ان کو پارٹی کو چانس دیا جائے. آپ نے یہی سنا ہوگا اور زیادہ تر میڈیا کے لوگ ہیں جو یہ آبجیکشن اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 4 فیملیاں ہیں جن کو آپ گھما کر لے آتے ہیں, انہی کو آپ جتوا دیتے ہیں, ان کو آگے لے آتے ہیں. میں میڈیا والوں سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیوں نہیں خیال آتا کہ سن 1960 سے جو کاسٹ چل رہی ہے وہ ابھی تک وہی چل رہی ہے, وہاں پر آپ کو کیوں خیال نہیں آتا کہ یہاں پر بھی چینج ہونا چاہیے, یہاں پر بھی ہم نئے لوگوں کو چانس دیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے جو پرانے ہیں ان سے کچھ اچھا کام کر جائیں. پھر سیٹ پر میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ جیسے یہ ہے, اگر اس نے اچھا کام کر لیا ہے تو اگر آپ کے سامنے سینئر ایکٹر بیٹھا ہے تو وہ کیا کرے گا, اس سے جیلس ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وہ باقاعدہ پروڈکشن میں کہے گا کہ جب آپ سین لگائیں گے تو اس کا کلوز نہیں لگائیں گے. ایسا ہے, مونوپلی ہے, فیوریٹزم ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. جگہ دیکھیں یہ یوتھ ہیں, پاکستان کا مستقبل ہیں, ان کو آگے جانے دینا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک صدقہ جاری ہے. جب آپ کسی کو, چاہے وہ عورت ہو, بچہ ہو, لڑکی ہو, کسی بھی اس پہ ہو, اس کو آپ آگے اسپیس دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی ہوتا ہے نہیں اس کو آگے دینا چاہیے کہ نہیں, پر بالکل ان کو اسپیس دینی چاہیے. دیکھیں جو آپ کی جگہ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا, ان کو آپ راستہ جو ہے وہ ضرور دیں. اور ایسا ہے آج کل میڈیا انڈسٹری میں, اور دیکھیں جو میڈیا کے بھی لوگ ہیں وہ لوگ بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف سیاست دان ہی کے اندر ساری خرابیاں ہیں. جو 4 فیملیز کی بات ہوتی ہے ان کے ساتھ اور بھی بہت سی فیملیز جڑی ہوئی ہیں, اور بھی لوگ جڑے, اور نئے لوگ آتے ہیں, پرانے پیچھے جاتے ہیں, ان کو آگے جگہ دیتے ہیں. میڈیا ہاؤسز کو بھی جو ہے وہ اپنی پالیسی چینج کرنی, ادھر بھی مونوپلی ہے کہ جو خاص ہے. میں تو کبھی جب ان کی سیلری سنتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اس میں جو نئے آنے والے لوگ ہیں 100 لوگوں کی سیلری ایک پرانے آئیکن کو جو دیا جا رہا ہے, انہیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو تو سیلری کا سوچ ہی باہر ہو جاتی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں. اگر آپ نے زیادہ انسسٹ کر دیا کہ جی میرے بجٹ دے دیں تو پہلے تو سب سے پہلے وہ نام کاٹتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کاسٹ نہیں کریں گے. نہیں, بالکل ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ چاہے پاورز کی ہو, پیسوں کی ہو, اختیارات کی ہو, وہ بڑی ضروری ہے. جب بیلنس, اسی وجہ سے سوسائٹیز جو ہے نا وہ اسپلٹ کر جاتی ہیں اور سوسائٹی میں بیلنس نہیں رہتا. جب سوسائٹی سے جڑے ہوئے ادارے جو ہیں وہاں پہ ناانصافیاں ہونے لگیں. جو جس کا حق ہے وہ اس کو آپ پلیز ضرور دیں. کیونکہ ابھی ایک فلم چلی ہے پچھلے دنوں جو چھوٹی عید پر, اس میں نے دیکھا کہ نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا گیا, کیونکہ لیڈ پر جو ہوتا ہے ایک اس میں ایک پالیسی ہوتی ہے کہ لیڈ پر جو ہے نا آپ کو فیمس چہرے رکھنے پڑتے ہیں جس سے آپ کی چیز سیل ہوتی ہے نا. وہ 2 لوگ ہوتے ہیں جو ہیرو ہیروئن, ان کو آپ رکھتے ہیں کہ جو فیمس چہرے ہوتے ہیں کہ آپ کا ڈرامہ بک جائے. اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ دوسرے والی سپورٹنگ کاسٹ آ جاتی ہے. تو اس فلم میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس میں ہمارے بہت اچھے پروڈکشن والے بھی ہیں, ان کا نام بھی بڑا ہے ٹی وی پر. وہ رمضان میں پورا شو بھی سب سے زیادہ ان کا ہٹ جا رہا ہوتا ہے, چاہے وہ سحری یا افطار کا نہیں ہوتا پر وہ دوسرا ہوتا ہے.
انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا کہ انہوں نے نئے لوگوں کو لے کر آیا, نئے لوگوں کو چانس دیا. اور فلم تو ہونی وہ چاہیے جن میں آپ کو نئی شکلیں نظر آئیں, کہ لوگ کہیں کہ ہم ٹی وی سے باہر آئے ہیں, ہم کچھ چیز دیکھنے آئے ہیں. اچھا, کوئی اچھا سا میسیج اب آپ اپنے کیمرے سے دے دیں جو لوگوں تک پہنچے. اچھا میسیج یہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے, جو خوشخبری ہے سارے حالات کو رکھتے ہوئے کہ پاکستان کی جو ایک امیج بلڈنگ ہوئی ہے پاک فوج کی وجہ سے اور پاکستان کے ایٹامک انرجی ہونے کی وجہ سے, جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اہم رول ہے, تو پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ زندہ باد ہے. پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیں چاہیے کہ بحیثیت پاکستانی ہم اپنا چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوشن پاکستان کی ترقی کے لیے کرتے رہیں. سمرین آپ کی طرف آئیں گے, آپ تو اتنی دیر خاموش رہی ہیں, چلیں کچھ کوئی بولیں. اچھا سا میسیج دے دیں اپنے کیمرے کو دیکھ کے. یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا یہ ہے عورتوں پہ, جو اسٹرانگ بننے کا. یہ ہے ہر عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, جو اپنے حق کے لیے لڑ سکے, اپنے گھر والوں کا ساتھ دے سکے, ان کے لیے کھڑی ہو سکے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, سب کے لیے. میری طرف سے بس یہی ایک میسیج ہے آپ ہر خواتین کے لیے, یہاں کی ہر عورت کے لیے. بالکل. حسن آپ بتائیں. جی میرا تو میسیج یہی ہے کہ بی پازیٹیو, سب کو سب کے لیے مدد, جیسے ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے, ہمیں کام دیتے تھے, تو بس یہی کہوں گا کہ آپ بھی عالیہ جمشید سے کچھ سیکھیں. یہ جو نہیں, میں بہت عرصے سے یہ میسیج دینا چاہ رہا تھا, اور میں بہت سارے شوز میں جا کے ان کا نام, بہت سارے لوگ جنہوں نے مجھے پالش کیا, مجھے بنایا, میں ان کا نام بھی لیتا ہوں. بٹ پلیز میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ چینلز پہ ایک ہی چہرے گھومے جا رہے ہیں, آپ پلیز نیو فیسز کو بھی چانس دیں. سنگر بہت اچھے ہیں ہمارے پاس, کراچی کے لوگوں کو بھی لیں, کراچی کے لوگ بھی ڈیزرو کرتے ہیں بھائی, بہت اچھے لوگ ہیں کراچی میں بھی. ہمارے ہی شہر میں مطلب آپ کو دیکھ کے بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں, یہاں کے دوسرے شہروں کے ایکٹر آ کر دوسرے شہروں سے ایکٹر آ کے کام کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس اچھے سے اچھا بھی اٹھاتے ہیں, بالکل اچھے سے اچھا ہوٹل ان کو دے رہے ہیں, آپ ان کو ہر چیز دے رہے ہیں, جبکہ آپ کے پاس یہاں کراچی میں بہت اچھے آرٹسٹ موجود ہیں. بہت اچھے. بس آپ لوگوں کا کوئی میسیج سنگنگ کے حوالے سے, کہ آپ دونوں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سنگر ہیں, اور جیسے حسن نے کہا ہم نظروں میں نہیں آتے, ہم نے اس دن بھی کہا چاہت فتح علی کو ہم بہت زیادہ ہائی لائٹس کرتے ہیں دونوں تینوں مل کر, کہ وہ نظروں میں آ گیا, چاہت فتح علی ہم تینوں نہیں آتے. وجہ کیا ہے, تو کس طرف جائیں گے؟ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان کی وجہ سے ہیں اور پاکستان ہماری وجہ سے ہے. میرا بھی آخری میسیج سنتے جائیں, پھر ہم ان دونوں کی طرف چلے جائیں گے. میں روز کہوں گی کہ جی آپ اپنے سے زیادہ اپنوں کا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو صاف ستھرا بنائیں. جتنا صاف ستھرا بنائیں گے آپ کا دماغ بھی فریش رہے گا اور آپ کا ماحول بھی اچھا ہوتا جائے گا. آپ دکھڑے کم پھولیں, ذرا خود بھی کچھ کام کریں. مجھے دیں اجازت, صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید, کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ حافظ. اپنا تو سب کو جی جان سے پیار
प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जिंदाबाद। हफ्तदा सुबह की बैठक रोशन